أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم صدق الله العظيم۔ یہ آیت جس کا نزول ہوا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 115 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جس طرف بھی رخ کرو ادھر اللہ کا رخ ہے۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی واسع ہیں، وسیع ہیں، اور یعنی اللہ تبارک و تعالی وسعت دینے والے ہیں، علیم ہیں، جاننے والے ہیں۔ جب قبلے کی تحویل کا عمل سامنے آیا، یعنی ابتدائے اسلام مسلمان نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے، لیکن حکم دے دیا گیا کہ اب فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف اب آپ رخ کر کے اپنی نماز ادا کیجیے۔ تو اس وقت میں یہودیوں نے اعتراض کیا، کہ یہ قبلے کی تحویل کیوں کی گئی، اب تک ادھر قبلہ تھا ادھر کیوں ہو گیا؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کا جواب دیا کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ ہی کے لیے مشرق ہے اور مغرب ہے۔ مشرق کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو ادھر بھی اللہ کا رخ ہے، مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو ادھر بھی اللہ کا رخ ہے۔ سورج جس جانب سے طلوع ہوتا ہے اس جانب رخ کر کے نماز پڑھو وہ بھی اللہ کا رخ ہے، اور سورج جہاں غروب ہوتا ہے اس جانب رخ کر کے نماز پڑھو وہ بھی اللہ ہی کا رخ ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت دراصل سفر میں نفل نماز پڑھنے کے بارے میں نازل ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینے کی طرف جانب جا رہے تھے، تشریف لے جا رہے تھے، اور اپنی سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، اور صحابہ کرام کی جماعت آپ کے ساتھ موجود تھی، اور نفل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر جب بیٹھے ہوئے تھے اور سواری جس جانب متوجہ ہو رہی تھی اسی طرف آپ کا رخ تھا، اور آپ نفل نماز ادا کر رہے تھے۔ بہرحال یہاں یہ بات بتانا مقصود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مشرق کے بھی مالک ہیں، مغرب کے بھی مالک ہیں، شمال کے بھی مالک ہیں، جنوب کے بھی مالک ہیں۔ عبادت جس کی جا رہی ہے وہ خود یہ کہہ رہا ہو کہ تم اپنا رخ اس جانب رکھو، تو پھر تم کو کیا اعتراض ہے؟ تم تو اللہ کے بندے ہو، تمہیں وہی کام کرنا ہے جس کام کا حکم دیا گیا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے، اور فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، جس جانب بھی جس طرف بھی تم رخ کرو یاد رکھو فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اس طرف ادھر اللہ کا رخ ہے۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی وسعت دیتے ہیں، واسع ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی اتنے رحیم اور کریم ہیں کہ اپنے بندوں پر صرف ایسے احکامات نازل کرتے ہیں جس میں آسانی ہو، تکلیف نہ ہو، تنگی نہ ہو، اور علیم اور ہر چیز سے پوری طرح باخبر اور واقف ہے۔ اسی لیے اس حقیقت کو سمجھنا چاہیے کہ جو اعتراض کیا جا رہا ہے کہ قبلہ ادھر کیوں ہوا ادھر کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ مالک ہے، مختار ہے، وہ اپنے بندوں کو جس طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیں، تمہارا کام یہ کہ تم اس پر عمل کرو۔ اللہ کے احکامات کے سامنے اعتراض کی زبان گستاخی ہے، یہ اہم بنیاد ہے جو اس آیت کے اندر بتائی گئی ہے۔ آج بھی اگر ہمارے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی حکم یا اللہ کے نبی کا کوئی حکم ہماری عقل میں نہ آئے، ہماری سمجھ میں نہ آئے، تو ہمیں اپنی عقل کی اتباع نہیں کرنی چاہیے بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع کرنی چاہیے۔ ہم کیا، ہماری عقل کیا، ہم کیا، ہمارا ضمیر کیا، ہم کیا، ہماری سمجھ کیا، اللہ کے حکم کے سامنے اپنی سمجھ نہیں چلائی جا سکتی، اپنی عقل
بدل استعمال نہیں کی جا سکتی. حکم ہے عمل کرو، تمہارا کام یہ ہے تم اللہ کے بندے ہو، اللہ کے غلام ہو. غلام کے لیے یہی زیبا دیتا ہے کہ مالک کا حکم مان لے، اسی میں اس کی قیمت ہے، اسی میں اس کی نجات ہے، اسی میں اس کی سلامتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. لا إله إلا الله.